بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرحت عباس اپنے مہمان علماء اکرام حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ اور جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین اظہر حسین نقوی صاحب قبلہ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، یعنی اولاد کے حقوق. علماء اکرام بڑے بہترین انداز میں اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ اولاد کی تربیت میں بچوں سے پیار کرنا، ان کو عزت دینا، ان کو احترام دینا، یہ مختلف چیزیں ہیں جو دین نے ہمیں حکم فرمایا ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ اسلام کیا فرماتا ہے کہ بچوں کو کس طرح ان کی تربیت کی جائے اس حوالے سے. جی، تعلیم و تربیت میں خود ماں باپ کا پیار اور محبت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. چونکہ البتہ تربیت کرنے کے دو طریقے ہی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو ان کو لالچ دیا جائے یا ڈرایا جائے. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن مجید میں کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جگہ ملے گی، برے کام کرو گے تو جہنم میں. تو اس میں ایک تو وہ پہلو ہے کہ جو بندوں کو ترغیب اور شوق دلانا نعمت کا، جزائے خیر کا، اور اگر خرابی کرے تو ان کو ڈرانا کہ دیکھو یہ بھی ہے. یہ دو چیز. اور تیسرا جو بڑا اہم عامل ہے وہ ہے محبت. اور اس میں بھی یہ کہا گیا ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے بھی کہ دین کی جو ہے نا بنیاد وہ محبت پر ہے. تو اسی لیے کہا گیا ائمہ کی طرف سے کہ پروردگار ہم تیری عبادت نہ خوف سے کرتے ہیں نہ لالچ میں کرتے. سبحان اللہ. ہم تیری عبادت تجھے لائق عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور تیری محبت میں ہم یہ کام کرتے ہیں. تو لہٰذا جو محبت ہے وہ بڑا اہم جو عامل ہے. تو لہٰذا تربیت میں جو پیار محبت ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امام حسن کے بوسے لے رہے تھے. تو ایسے میں جو شخص ہے ایک جس کا نام اوائنہ بھی لکھا ہوا ہے اور اقرا بن حابس بھی لکھا ہوا ہے. جی. تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل الحسن والحسین. رسول پاک اپنے نواسوں کو حسن اور حسین کو چوم رہے تھے، ان کے بوسے لے رہے تھے. تو وہ شخص جو ہے اقرا بن حابس وہ کہتا ہے ان لی عشرہ ما قبلت واحدا منہم قط. تو کہتے ہیں میرے 10 بیٹے ہیں جی، لیکن میں تو کبھی اپنے بیٹے کو چوما نہیں ہے اور آپ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور پھر روایت ایک اور ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک نے اس کی اس بات سے آپ کو ناراحتی ہوئی تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا یا آپ کے جو چہرے اقدس کا رنگ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا. تو لہٰذا بچوں سے پیار اور محبت اور ان کے بوسے لینا. اور یہ یہاں تک روایت ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے بچے کو چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں جو ہیں وہ درج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب اپنی اولاد کو چومو تو اس میں بھی عدل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مثلا 2 بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے، فرض کرو بیٹیوں کو تو بوسہ دے رہے ہیں بیٹی کو نہیں چوم رہے. ٹھیک ہے. کہا گیا ہے کہ نہیں سب کو بوسہ دو. ٹھیک. البتہ یہ کہا گیا ہے کہ بیٹی جو ہے اگر چھوٹی بچی ہے ابھی 3-4 سال کی تو جب چوما جاتا ہے تو بچے کے ہونٹ پر ہونٹ رکھ کے بھی چومتے ہیں. لیکن اگر بچی جو ہے تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہے تو پھر وہ اس کی گال کو چومو، اس کی پیشانی کو چومو. ٹھیک ہے. تو بچوں کو چومنا جو ہے یہ رسول پاک کی سنت ہے کہ بچوں کو پیار کرو اور ان کے بوسے لو. جی قبلہ آپ کی گفتگو جاری ہے. میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ
لائنز ٹیلی فون کالز کے لیے اوپن ہیں، آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی قبلہ آپ. جی تو بات ہو رہی تھی کہ نام رکھنے کی، کہ بچے کا بہترین نام رکھا جائے، اور بہترین نام جو ہوتے ہیں نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ محمد نام رکھا جائے، اور مستحب ہے، اللہ نے اولاد زیادہ دی ہے تو ایک بیٹے کا نام محمد تو ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک بیٹے کا نام آپ نے محمد رکھ دیا ہے تو دوسرے بیٹے کو بھی کم از کم 7 دن تک محمد کہہ کر پکاریں، پھر نام اس کا جو رکھنا رکھ لیں. ماشاءاللہ. اور کہا گیا کہ جس گھر میں نام محمد یا احمد ہو تو وہ جو اپنے دسترخوان پر جب وہ بچہ بیٹھتا ہے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں، تو کہا جاتا ہے کہ اس منزل اور اس گھر کی بھی اس کو بھی مقدس سمجھا جاتا ہے اللہ کے ہاں، کہ جس گھر میں محمد اور احمد نام کا بیٹا موجود ہے. اور یہ نام یہ فرمایا گیا ہے کہ بچوں کی عزت کریں. ہاں جی. یہ بھی عزت سے مراد کیا ہے کہ بچوں جی عزت سے مراد یہ ہے کہ جب ان کا نام آپ نے مثلا محمد رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا نام محمد کہہ کر پکاریں، محمدو نہ کہیں، ٹھیک ہے، منّے نہ کہیں. اور منّے مطلب یعنی اس کے نام کو پکارنے کے ان کی کسی حوالے سے تسخیر نہ کریں مطلب ہے. اور پھر کہا گیا شخصیت مجروح ہوتی ہے، بچے کی شخصیت مجروح ہوتی ہے. جب آپ نے نام رکھا تو اس کو نام سے پکاریں. اور بلکہ کہا گیا کہ جس کا نام محمد رکھا ہے اس کی احترام کرے، یہ کہا گیا ہے. تو اب چونکہ آپ نے مبارک ناموں پہ نام رکھا ہے یہ، تو اس لیے محمد ہو، علی ہو، حسن و حسین، پنجتن پاک کے نام منہ پر جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو پھر احترام بھی کریں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کہا گیا جب فاطمہ نام رکھیں تو پھر اس بیٹی کو مثلا کو گالی گلوچ نہ کریں کیونکہ نام آپ نے اس کا فاطمہ رکھا ہے. تو اس طرح سے ایک تو یہ احترام ہے نام کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جب آپ شخصیت دیتے ہیں، جیسے کہا گیا نا کہ بچہ اگر پہلے 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو بادشاہوں جیسا سلوک اس کے ساتھ کریں، پھر اس کی ڈیمانڈیں یہ وہ پوری کریں، اس سے پیار کریں. اور یعنی 7 سے پھر 14 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کر سکتے ہیں. یعنی اس کی ٹریننگ کا وقت ہے ابھی. جیسے 7 سال تک بچے کو نماز پڑھانے کے لیے لائیں، اگر 7 سال سے باہر نہیں آتا تو اس کو باپ تنبیہ کر کے بھی مسجد میں لا سکتا ہے. جب وہ 14 سال کا ہو گیا یعنی تو پھر اب اس کا نماز روزہ اس نے پڑھنا ہے تو کرنا ہے، تو عملی پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی. تو لہٰذا یہ جو 7 سے 14 سال کا پیریڈ ہے اس میں بچے کو ذرا صحیح طریقے سے جیسے ٹریننگ کی جاتی ہے اس طرح سے رکھیں. اور پھر جب وہ 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو پھر اگلے جو 7 سال ہے 21 سال تک تو پھر آپ کا وہ بڑا بیٹا ہے، خصوصاً جو آپ کا مشیر ہے، آپ کا بازو ہے، تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ اسی ضمن میں آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے محبت کی بات کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں من قبل ولدہ قطب اللہ لہ حسنہ، کہ جو اپنے بیٹے کا بوسہ دیتا ہے پروردگار اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. من فرحہ فرح اللہ یوم القیامہ، اور جو اس کو خوش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوش کرے گا کہ جس نے بیٹے کو خوش کیا ہے. اب اس حدیث سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے محبت اولاد. ایک تو ویسے ہر بندے کو محبت ہوتی ہے، لیکن ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ یہ حکم اسلام ہے، یہ حکم بانی شریعت ہے. پیغمبر اسلام جیسے قبلہ فرما رہے ہیں کہ اپنے نواسوں کی کس انداز میں تربیت کی ہے، ہر انداز میں، ہر پہلو میں لوگوں کو بتایا ہے کہ تم نے اولاد کی کیسے تربیت. اب اللہ کا نبی ہے، کیا نام، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سبحان اللہ، سارے القاب موجود ہیں. اس کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ حسنین جو ہیں وہ کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کی زلفیں ہیں، سبحان اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے نا. بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، محبت کس طرح دینی ہے، ان کو احترام. جی ہاں، یہ احترام بتا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی گفتگو کریں،
دھیمے لہجے میں بات کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، جیسے کہ قبلہ نے ابھی اشارہ کیا، یہ مولا کا فرمان ہے، 3 حصوں میں بانٹا ہے اس کو، کہ پہلے جو 7 سال ہیں اس کے ساتھ کھیلیں، آپ خود بچہ بن جائیں، جیسے وہ بچہ ہے ایسے انداز میں اس کے ساتھ کھیلیں، اسے کھلائیں، خوش کریں بچے کو۔ لیکن جب 7 سال کا ہو گیا، اب 7 سے 14 سال آپ نے اس کی تربیت کرنی، یہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ نے بچے کو یا بچی کی تربیت کر لی تو پھر آپ کامیاب ہیں، وگرنہ جب اوپر چلا جاتا ہے تو پھر امکانات درخت بن جاتا ہے، پھر وہ جی امکانات بہت کم ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک شاخ ہے، ایک درخت کی شاخ ہے، نرم ہے نا، آپ اس کو جس طرح موڑنا چاہیں وہ مڑتی جائے گی، لیکن جب تھوڑا سا عرصہ گزر جائے گا وہ سخت ہو جائے گی، اب آپ کو اس کو موڑنا چاہیں تو وہ مڑے گی نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ تو لہذا دیکھیں کہ کس طرح ائمہ اطہار نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، معاشرے کی تربیت کرنی ہے، اچھا معاشرہ بنانا ہے، تو 7 سے 14 سال تک آپ اس کو اس کے جتنے واجبات ہیں وہ بتائیں۔ اس میں طہارت کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، واجبات نماز ہیں، شکیات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ، چونکہ یہ صاف ذہن ہوتا ہے بچہ، اس کے اوپر اتنی وہ کیا نام ہے ڈیمانڈ تو ہوتی نہیں ہے، کوئی اتنی مسئولیت ہوتی نہیں ہے کہ اس کا جو ذہن مشوش ہو، اب یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، جیسے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ تو بیچارے بہت چیزوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ صافی ذہن ہوتا ہے، خالی ذہن ہوتا ہے، یہ زمین جو ہے وہ بہت ہی قابل ہموار ہوتی ہے، تو اسی 7 سالوں کے اندر آپ نے اس کو اس انداز میں تربیت کرنی۔ جب وہ 15 سال کا ہو گیا، آپ 15 سے 21 سال مولا فرماتے ہیں آپ اس کو اپنا مشیر بنا لیں۔ اب جب 21 سال کا ہو گیا تو آپ اسے آزاد چھوڑ دیں۔ ابھی آپ بریک میں بات کر رہے تھے کہ جب بچیاں باہر جاتی ہیں شہروں سے، اب ایک بچی یہاں رہنے والی ہے، یہاں رہتی ہے، آنا جانا ہے، پھر بھی ایک اس کے ذہن میں خوف ہے کہ والدین ہیں، بھائی ہیں، لوگ آنے جانے والے دیکھنے والے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کنٹرول کرتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن جب دوسرے شہروں میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بچی کی اس انداز میں تربیت کریں گے، بچے کی اس انداز میں تربیت کریں گے تو مولا فرماتے ہیں پھر آپ بے فکر ہو جائیں، پھر آپ کو ان کے بارے میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اس انداز میں اس کو تربیت دے دی ہے، اور اس میں یہ جو تربیت دینی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کو تعلیم دے، اس کو مثقف کرے دینی ثقافت سے، دوسرا پوائنٹ جو تھا فرماتے ہیں کہ ان یہتم فی عقلہ و شربہ، اس کا یہ کھانا پینا جو ہے اس میں اہتمام دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جی اس کو وہ ہائی ڈگری وہ جو دلانی ہے لہذا جہاں سے آ جائے، ادھر سے ادھر سے، نہیں ہے اس میں حلال کا نہیں حرام کا کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں کی کیا ہوتی ہے توجہ کہ میں نے بچے کو اچھی تعلیم دلانی ہے۔ اللہ کے بندے تم اچھی تعلیم دلاؤ، ہم کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن جو اچھی تعلیم دلا رہے ہو وہ کس سے دلا رہے ہو؟ یہ جو کھانا اور پینا ہے اگر حرام کا ہوگا تو یقیناً اس کے ایک اپنے اثرات ہوتے ہیں اور وہ اس کو لے جاتا ہے اس طرف، اور اکثر یہی ہو رہا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو کوئی حرام اس کو غذا نہیں کھلائی، میں تو وہ کیا نا خود مزدوری کی ہے، مزدوری کر کے، لیکن یہ اس طرف متوجہ نہیں ہوا کہ یہ جو میں نے مال لایا اس میں کچھ حقوق ہیں، کیا وہ حقوق میں نے ادا کیے ہیں؟ ماشاءاللہ وہ حقوق میں بات کرتا ہوں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عباس بول رہا ہوں بریڈفورڈ سے۔ جی عباس بھائی، جی میرا محترم مولانا صاحبان کو سلامت بڑا بہترین ٹاپک ہے، بہت اچھا جو ہے اس کے اوپر وہ بول رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سر کہ مولا کا فرمان بھی ہے اور ابھی جو ہے یہ مولانا صاحبان بھی فرما رہے تھے کہ 7 سال تک بچے کے ساتھ پیار کے ساتھ اور اس کے ساتھ مل کے کھیلیں، اس کو جو وہ کہتا ہے ویسے۔ جی جی 7 سال سے پہلے جو ہے نا اگر بچہ اسپائل ہو جاتا ہے، مثلا 3-4 سال کا بچہ آج کل جو ہے وہ
اس کی اگر ہر بات مانی جائے، اس کو جو ہے نا وہ جو کہتا ہے کہ بھئی اس کو گیمز لے کے دیں، یہ تو اس اگریسو عمر میں وہ سپوائل ہو جاتا ہے. تو کیا 7 سال کے بعد وہ دوبارہ ہم اس کی تربیت کر سکیں گے اس طرح سے؟ کیا وہ ہماری باتوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکے گا جبکہ آلریڈی اس کے ذہن میں وہ چیزیں آ گئی ہیں؟ پلیز اس چیز کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا روشنی تفصیلی طور کے اوپر ہمیں آگاہ کریں کہ ہمیں پہلے 7 سال میں پیار کے ساتھ ساتھ کچھ زبردستی بھی کرنی چاہیے یا کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے تاکہ اگلے 7 سال جب اس کی تربیت کرنی ہے تو اس کی راہ ہموار کر سکیں. بہت شکریہ عباس بھائی. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں علماء کرام. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی قبلہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یحتم فی اکلہ و شربہ، اس کے جو ہے کھانے پینے میں اہتمام کرنا چاہیے. ابھی جو ہمارے بھائی نے سوال کیا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ بچے کی بنیاد، یہ 7 سال جو ہے یہ بھی ایک بنیادی پیریڈ ہے. اگرچہ وہ اتنا ممیز نہیں ہوتا، اتنا تمیز نہیں رکھتا کہ یہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے فلان، تو اس کا یہ 7 سال کا مطلب یہ کھلانا پلانا، اس کے ساتھ کھیلنا بیٹھنا کودنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل اس کو فری کر دے. یعنی اس کو ایک آپ نے دائرے میں رکھنا ہے، ایک دائرہ کار ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک ذہن ہے، آپ نے اس کو کس طرح آگے لے کر جانا ہے. اس سے ہر طرح کی آزادی نہیں دے دیں گے جو مرضی کرے وہ ٹھیک ہے. اس سے بالکل یہ مراد نہیں کہ جو وہ ڈیمانڈ کرے اسے پورا کرنا، نہیں، طریقہ ہے بنا. جی قبلہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صاحب میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جی 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 بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کو اور مولانا صاحب کو میں ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ان کی میں باتیں سنا حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر بہت دار و مدار ہے بچوں کی تربیت کا. بات یہ ہے کہ بچوں کو سچ بولنا سکھاؤ اور جھوٹ سے منع کرو. یہ بہت ضروری ہے ہر والدین کے لیے، کیونکہ بچے جو ہے سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. پڑھائی تو اس ملک میں پڑھ رہی ہے اور دینی تعلیم بھی ماں باپ کی جاب ہے بچوں کو سکھانی، لیکن بچے اگر سچ جھوٹ کو سمجھ گئے تو ان کی زندگی سمجھ جائے گی، کیونکہ سچائی اللہ والوں کا کام ہے اور جھوٹ شیطان والوں کا کام ہے. تو جو سچ بولنے کی عادت جس کو پڑ گئی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. تو جھوٹ نہ بولنا ہی عبادت ہے اور سچ بولنا عبادت ہے. یہ جو بچہ بھی اس کے اوپر کامیاب ہو جائے تو میری دعا ہے کہ وہ فیملی بھی کامیاب ہو جائے گی. جناب اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یعقوب بھائی. بے شک جھوٹ جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، بہت سے گناہوں کی جڑ ہے. میں آ رہا ہوں اسی طرف آہستہ آہستہ، کیونکہ موضوع یہ کیسا ہے تو اگلا پروگرام شاید اس پہ نہ ہو سکے، تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے نکات جو ہیں تو کال لے لیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، سید قاسم رضا بات کر رہا ہوں سیدہ سے. جی جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ. میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی اجازت ہے اسلام میں؟ کوئی اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. جی قبلہ بچوں پر تشدد جو ہے اس حوالے سے نوٹ کرتے جائیں. جی جی آپ اپنے سوال لے لیں، میں تھوڑی لے جاؤں. تو فرماتے ہیں فی اکلہ و شربہ و لبسہ و سکنہ، بندے کا وہ اہتمام اس کو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جو اس کا لباس ہے، لباس سے شخصیت بنتی ہے. اچھا لباس پہنانا چاہیے. آج کل تو لباس بھی عجیب و غریب آ گئے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف چلے جائیں تو بچہ پھر بھی خراب ہو سکتا ہے. معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں آ گئی ہیں. اگر ہم فقط لباس پہ بات کرنے لگ جائیں تو شاید یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ہمارا آج کا پروگرام اسی میں چلا جائے. لوگوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں لباس پہنا رہا ہوں کیا یہ اسلامی لباس ہے یا غیر اسلامی ہے؟ کیا اس سے میرا بچی یا بچہ دونوں کو ہم نے لینا ہے؟ خاص طور پر سب سے زیادہ توجہ بچیوں کے لباس پر جو ہے وہ انسان کو دینی ہے. آج اگر آپ اس کو بچپن سے حجاب کی طرف نہیں لے جائیں گے،
पूरा यहाँ तक लिबास नहीं पहनाएंगे जो पहनाया जाता है जैसे नीचे ऊपर, तो वो बच्ची की एक जो है आदत बन जाती है, उसका एक ज़हन बन जाता है। बाद में अगर आप उसको हिजाब के लिए कहेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आप बचपन से, जैसे कि हमारे भाई ने, तो इसमें क्या डांट पिलांट भी आप कर सकते हैं, हाँ एक हद तक तरीके के साथ। किसी जगह जो है वो आंखें भी दिखानी पड़ती हैं, किसी जगह जो है थोड़ा सा सख्ती के साथ भी, क्योंकि होते ही इतना 6-7 साल का बच्चा क्या है, जी जी, आप उसको मारना नहीं शुरू करेंगे। जब बड़ा हो जाए हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो यहाँ तक है कि अगर आपकी बात नहीं मानता, नमाज नहीं पढ़ता, तो आप उसको घर से निकाल दें, यहाँ तक हुक्म है। लिहाजा हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम इब्तदा से इस अंदाज में तरबियत करेंगे जैसे कि हमें इस्लाम ने कहा है, पैगंबर इस्लाम ने बताया है, इमाम अतहार ने बताया है, अमल करके दिखाया है, माशाअल्लाह। अगर इसी अंदाज में जाएंगे। इसी ज़मन में आप कुछ इरशाद फरमाएं। जी ऐसा है कि क़िबला मुहतरम ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है। ये जो सवाल आए हैं इनको साथ साथ एड्रेस कर लें। पहला क्या था? पहला तो यकूब भाई ने भी एक कहा है कि बच्चों को सच बोलने की आदत, हाँ जी, उस हवाले से तरबियत, वो तो खुद ही उन्होंने पैगाम दे दिया। वो जो हमारे एक और भाई ने कहा था ना कि जनाब जैसा कि हदीस आपने बयान फरमाई है कि भी जो 7 साल का बच्चा है उसको यानी जो उसकी मर्ज़ी उसको करें, जो कहे उसको अमल करें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा कोठे के चढ़ पे कहे मैंने छत वहाँ से छलांग लगा दी, क्या उसको इजाज़त देंगे आप? साथ है जी सवाल ले ले फिर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ल्यूटन से बोल रही हूँ। जी बानो काजिम। मैं आमतौर पर आप मुझे कहते हैं हिदायत। जी माशाअल्लाह, सलाम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं इसमें बात कर सकती हूँ? जी जी प्लीज प्लीज। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात करें, आप आने रहें। वो टीवी की आवाज बंद कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आदाब और सलाम अपने उलमा के लिए भी और जो प्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को उनके लिए बहुत भी शुक्रिया जी। और उसके बाद जो है वो मुझे उनको टीवी की आवाज बंद कर, अपने टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लें। आप थोड़ी टीवी की आवाज थोड़ी नीचे कर लें। जी हाँ, मुझे ख्याल आ गया। जी 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 जी। तो अब सूरत जो है वो ये है कि मुझे शिकायत थोड़ी सी अपने उलमा से है, माजरत के साथ। फरमाइए। नहीं, मेरा हक है ये जी 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 जी। इसलिए कि उलमा के लिए मुझे ये महसूस होता है कलाम पाक में और जहाँ भी हमारे हदीसें मिलती हैं उसके अंदर हमेशा फराइज का जिक्र पहले आता है, हुकूक का जिक्र बाद में होता है। एक इंसान के फराइज जो हैं वो दूसरे के हुकूक हैं, और मर्दों का जिक्र पहले आता है, औरतों का जिक्र उसके बाद में आता है। आता दोनों का है, हैं दोनों के फराइज, लेकिन ये सूरत जो है ये है। हमारे उलमा जो हैं यहाँ टीवी के ऊपर अक्सर, तो हमने ये बात देखी है कि वो मर्दों के हुकूक तो बयान करते हैं, मर्दों के फराइज इतने बयान नहीं करते, और औरतों के फराइज बयान करते हैं, हुकूक इतने बयान नहीं करते। जी जी। उसका नतीजा जो है वो ये होता है कि हमें मसलन मैं अपनी घर की बात बता रही हूँ, मुझे अपनी बेटी की तालीम की बहुत फिक्र थी, इसलिए कि खुदा न करे अगर उसकी शादी की जिंदगी अल्लाह का लाजवाब शुक्र है तो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग गुजार रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न करे कोई बात उल्टी सीधी होती है या कुछ होती है तो बच्चों की तमाम जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर है, क्योंकि उसकी ममता जो है वो इजाजत नहीं देती कि बच्चों को बिल्कुल यूं छोड़ दिया जाए। जी जी। और साथ में अगर जॉब की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर हो जाएगी तो अक्सर ये होता है कि अगर वो कम तालीम हासिल किए हुए है तो उसको लोअर जॉब मिलेगा, और जहाँ भी उसके बॉसेस होंगे, मर्द बॉसेस, वो गलत मतलब फायदा उठाना चाहेंगे। इस वजह से खास तौर के ऊपर औरतों की तालीम का मैं कहती हूँ कि मर्दों की तालीम से ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि वो माशरे के अंदर और जॉब के अंदर अपने इतनी मजबूत हो जाएं कि वो शराफत के साथ में अपनी जिंदगी भी गुजार सकें और बच्चों को भी सही तरबियत कर सकें। क्योंकि मर्द जो है वो आमतौर पे ये देखा गया है, मैं हर एक को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कि आमतौर पे ये देखा गया है कि मर्द अपनी जिम्मेदारी छोड़ के और हुकूक जो है वो लेते हैं। अब मुझे अपने उलमा से ये थोड़ी सी शिकायत है
کہ وہ اگر مردوں کے فرائض کو زیادہ بیان کرے اور عورتوں کے حقوق کو بیان کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ الٹ جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں جو ہے وہ بڑی معصوم ہوتی ہیں اور ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ میرا تجربہ، میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ایکسٹریمز موجود ہیں. یا تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں جناب خدیجہ، اور یا وہ بہت بری ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب برے سے برا معاشرے کے اندر حضرت نوح کی بیوی کی مثال دے لیں. جی جی جی. تو ایکسٹریمز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اب ایکسٹریمز کو دیکھتے ہوئے ہمیں پھر بھی خیال رکھنا پڑے گا عورتوں کا، اس لیے کہ بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ آ جاتی ہے پھر بالآخر عورتوں کے اوپر. اور اس کے لیے احترام کے ساتھ میں اور عزت کے ساتھ میں معاشرے کے اندر گزارا کرنا جو ہے وہ آسان بات نہیں ہوتی، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اسی قسم کے مردوں کا واسطہ ان کا واسطہ مردوں سے ایسے ہی پڑتا ہے اپنے باسز کے اعتبار سے کہ جس کے لیے وہ مجبور بعض دفعہ ہوتی ہے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں. جی ٹھیک. تو اس لیے عورتوں کی تعلیم جو ہے ہر قسم کی تعلیم، میں دینی تعلیم سے انکار نہیں ہے، بلکہ میں تو اس دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی میں دین کا ایک حصہ سمجھتی ہوں. تو جو کچھ بھی اپنے دین کی تعلیم ہے اس میں عورتوں کو صحیح طریقے سے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھانا اور وہ کرنا وہ مردوں کے اس سے اور زیادہ. بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. ابھی وقفے کے بعد علماء کرام سے آپ کے سوال کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.